سنو، آخر رد ان کا کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رد کرنے کے بعد یہاں جھگڑا اور فساد کرتے ہو. سنو، بالکل تمہارا رد نہیں کیا جائے گا. پہلے اپنے اصول سدھارو. کبھی سرکار کو تم ٹی وی پر لا رہے ہو، کبھی سرکار کو مدنی چینل پر بلا رہے ہو، کبھی سرکار کی بارگاہ میں لکھتے ہو میرے آقا مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں، جبریل امی بارگاہ خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کا سلام بعد سلام یہ عرض ہے کہ میرا رب کا سلام آپ الیاس کو پہنچا دے. اے گنہگاروں گستاخوں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ امی عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کہ ہم غلام اپنا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اعلی حضرت کی زبانی کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارا یہ آرزو، یہ تمنا، یہ مقصد ہوتا ہے کہ سرکار ہم غلاموں کا سلام قبول فرما لیں. آج تمہاری بے باکیاں یہاں تک بڑھ گئی، تمہاری گستاخیاں یہاں تک بڑھ گئی کہ تم سرکار کی بارگاہ میں یہ گستاخی کرنے لگے کہ سرکار کے ذریعے الیاس کو سلام آیا رب کا. یہ بے باکیاں بڑھ گئی. یمنی بزرگ مدینہ پاک میں آئے، پوچھا آپ ان کے چہیتوں سے، تو بتایا حضرت چلے گئے عمرہ کر کے جلدی واپس چلے گئے. کہا میں ملنے کے لیے آیا تھا اور ایک بہت ضروری بات ان کو بتانے آیا تھا. کہا ہمیں ہی بتا دیجئے. کہا میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ صحن کعبہ میں ٹہل رہا تھا، اتنا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور میں سرکار کو جیسے ہی دیکھا میں سرکار کے پیچھے پیچھے ہو لیا. بہت چلتے چلتے سرکار خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے، دروازے خانہ کعبہ کھلا، سرکار اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کر دیکھا ہے سرکار کھڑے ہیں، ایک سبز رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے ایک شخصیت قرآن پڑھ رہا ہے. ہم نے سرکار سے پوچھا سرکار یہ کون ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے الیاس ہے. اب اے انگریز کے لوگوں، اگر تمہارے دل میں سرکار کی محبت ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سرکار کو دیکھ کر ہم بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ بلکہ ہم تو سموشا کرو سرکار کی بارگاہ میں سلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، غیاث ملت، غیاث ملت، نعرے تکبیر. اس سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ سنو میرے اعلی حضرت کی وفاداری سنو. میرے اعلی حضرت وصیت فرماتے ہیں جب میرا دنیا سے رخصت ہو تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودا جائے کہ جب میں قبر میں رہوں اور میرے سرکار تشریف لائے تو احمد رضا لیٹا نہ رہے بلکہ کھڑا ہو جائے اور سلام عاجزانہ پیش کرتا ہے. اعلی حضرت ہمارے ہمیں یہ ذہن دے، اور تم در کے بھکاری، در کے ممتا، در کے ٹکڑوں پر پلنے والے اپنی یہ اوقات بھول گئے ہو. یہ بھی خواب دیکھتے سب خواب دیکھا غوث اعظم تشریف لائے اور اسی محفل میں میرے بپا بھی تھے اور اعلیٰ حضرت بھی تھے. میرے غوث اعظم نے، پیارے پیارے غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت کے سر سے مجددیت کا تاج اٹھا کر میرے بپا کے سر پر رکھ دیا. ماشاءاللہ، استغفر اللہ، جاہل کبھی مجدد نہیں ہو سکتا ہے. جو پیسہ علوم و فنون کا ماہر ہوگا وہی بنے گی احمد رضا ہمارا مجدد. جو 8ویں کلاس فیل ہو، جو 8ویں کلاس فیل ہو، وہ مجدد کا دعویٰ کرنے چلا. جس کو اپنے دستخط کرنا نہ آتے ہو
وہ مجدد کا دعویٰ کرنے چلا ہے. اے جھوٹے مجدد کے ماننے والے جھوٹے پجاریوں، ہم جھوٹے نہ مجدد کو مانتے ہیں نہ جھوٹے فتووں کو مانتے ہیں. ہم اپنے اچھے رضا کو مانتے ہیں، ہم اپنے پیارے رضا کو مانتے ہیں، ہم اپنے ستھرے رضا کو مانتے ہیں، ہم اپنے نرالے رضا کو مانتے ہیں، جس رضا نے مدینے سے رہ کر ہمیں مدینے کا راستہ دکھا دیا ہے اور بارگاہ رسالت میں یوں عرض کر دیا ہے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج جھوٹے جھوٹے دعوے کرنے والوں، یہ کب تک ٹی وی کی آڑ میں شکار کھیلتے رہو گے؟ پھول لگا کر باپ تمہارا ناچے، دوپٹہ اوڑھ کر باپ تمہارا ناچے، بھانگڑا ڈانس تمہارا باپ کرے. آج کل پہناوا تو ایسا ہو گیا جیسا وہابی کا پاجامہ، دادا کا کرتا پوتے کا پاجامہ پہن کر یہ بھی ٹہلنے لگے. اور ایک ایکسٹرا جیب الگ سے. مسواک کرنا سنت ہے، مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بانس لگانا کب سے سنت ہے، وہ بھی بریلی کا. الگ سے ایکسٹرا جیب. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگس کی کوئی پرچون کی بہت بڑی دکان ہے جس میں راشن کا سارا سامان ملتا ہو. اس لیے انگس کے لوگوں اپنے ذہن و فکر میں یہ بات جما لو، یہ تنظیم و تحریک مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ تحریک نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے صرف یہی حرف آخر یہی بہت کافی ہے. تم آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، اٹھاؤ ہاتھ، جتنے اعلیٰ حضرت والے ہیں سارے ہاتھ اٹھا لیں. کنجوسی نہیں کرے، جیب میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے نام پر ہاتھ اٹھانا چاہیے. کہو ہم سے، ہم اعلیٰ حضرت کے خطار کو ہم وفادار نہیں کہیں گے، اور جو رسول کا گستاخ ہے اس کو کبھی ہم پیار نہیں کریں گے. جو رسول سے محبت کرے گا ہم اسی کو اپنا چاہیں گے، اسی کو اپنا مانیں گے. کبھی ہاتھ اٹھائے نہ ہو اتنی جلدی جو کہو ماں، ارے میاں یہی تو محمد کا معاملہ ہے. وعدہ کرو مجھ سے، یہ تم مجھ سے وعدہ نہیں کر رہے ہو، میرے نانا جان سے وعدہ کر رہے ہو، میرے نانا کی محفل میں وعدہ کر رہے ہو. اگر تم نے یہاں آج سچا وعدہ کیا، میدان محشر میں بھی تمہاری سچی سفارش پہنچائی جائے گی.